اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو علم سیکھنے اور سکھانے کا موقع اللہ نے عنایت فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان مجلسوں کا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آیت الکرسی کے تعلق سے 4 باتیں آپ کو بتائی گئی تھی کہ یہ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے بڑی اور عظیم آیت ہے۔ ابو المنذر کی حدیث سنائی گئی تھی آپ کو۔ نمبر 2، جو آیت الکرسی پڑھے گا صبح میں شام تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، اور جو شام میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ صبح تک اس کی حفاظت کرے گا۔ نمبر 3، تیسری حدیث جو ہم نے پڑھی تھی کہ جو شخص صبح رات میں سوتے وقت جب بستر پر جائے اور آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرے گا جو رات بھر اس کی حفاظت کرے گا۔ چوتھی حدیث ہم نے یہ پڑھی تھی کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کو جنت میں جانے سے موت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں روک سکتی۔ یہ 4 حدیثیں اور 4 باتیں ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتائی تھی۔ آج انشاءاللہ آیت الکرسی کی تفسیر ہم بتائیں گے۔ آیت الکرسی کی تفسیر میں کل 9 باتیں ہیں جو ہم سب کو جاننا ہے۔ 9 باتیں ہیں۔ آج انشاءاللہ صرف 4 باتیں ہم بتائیں گے، اور بقیہ جو 5 باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہم انشاءاللہ بتانے کی میں کوشش کروں گا۔ جو سب سے پہلی بات، آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا۔ اللہ کون ہے، اس کی کیا خوبیاں ہیں، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا علم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا پاور اور طاقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیسی ہے۔ یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان سب باتوں کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت الکرسی میں اپنے بارے میں بیان فرمایا۔ یہ آیت عظیم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے بارے میں بیان فرمایا۔ چلے پہلی بات اللہ نے کیا بیان فرمایا اپنے بارے میں؟ کہا اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اس کے۔ یہ پہلی بات۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت الکرسی کے پہلے ٹکڑے میں توحید الوہیت کو ثابت کیا ہے کہ ساری کائنات میں اگر کسی کی عبادت کی جا سکتی ہے، اگر کوئی عبادت کا حقدار ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اس کا۔ اکثر غلطی ہوتی ہے یہاں پر ترجمہ کرنے میں لوگ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں ہزاروں معبود ہیں۔ تو اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اور بعض سلف صالحین سے یہ ترجمہ منقول ہے کہ لا معبود الا بحق، کہ اگر کوئی عبادت کے لائق ہے، برحق اگر کوئی معبود ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین۔ اسی لیے ترجمہ یوں کرے، نہیں ہے کوئی سچا معبود، برحق معبود سوائے اللہ کے۔ یہ لا الہ الا اللہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں، اس کے اندر 2 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ نفی، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، کوئی بھی دنیا کے اندر سچا معبود نہیں۔ نفی کی گئی غیر اللہ کی، جو ہے اللہ کے علاوہ جتنے معبودان ہیں دنیا کے اندر، جتنے لوگ پوجتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، تو آیت کے اس پہلے ٹکڑے میں اس کی نفی کی گئی۔ اس کو کہا جاتا ہے نفی کی گئی ہے، اور اللہ کے ذریعے سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا حقدار ہے۔ اس کو کہتے ہیں اس بات۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس میں 2 عظیم باتیں بتائی گئی۔ ایک یہ کہ تمام معبودان باطلہ کی نفی کی گئی، اور ایک یہ دوسری بات یہ کہ تمام عبادتیں کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے، یہ بات کو بتایا گیا۔ حالانکہ پوری توحید آ گئی اس کے اندر۔ یہ جو ٹکڑا ہے لا الہ الا ہو جو ابھی پڑھے آپ سن رہے ہیں آپ، اس کے اندر تمام توحید آ گئی۔ اور اصل توحید کون سی ہے؟ توحید الوہیت، اللہ کو الہ سمجھنا، اللہ کو سچا معبود سمجھنا، اللہ کو بندگی کے لائق سمجھنا، اللہ ہی کے لیے تمام بندگیوں کو بجا لانا، یہ اصل توحید ہے جو اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ چلیے دوسری بات آیت الکرسی کے تعلق سے، الحی القیوم۔ الحی،
الحی اللہ تعالیٰ کا بڑے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور القیوم بھی اللہ تعالیٰ کے عظیم ناموں میں سے ایک نام ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 100 سے زائد نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے 99 سے زائد نام ہیں۔ یہ تمام نام کا جو خلاصہ اگر کہیں، یہ تمام نام اللہ تعالیٰ کے جو بھی اللہ نے بیان فرمایا الحی القیوم کے اندر تمام نام آ جائیں گے۔ الحی کے معنی کیا ہے؟ زندہ رہنے والا، زندگی کی تمام باتیں اللہ کے لیے ثابت کرنا ہے۔ الحی کے معنی زندہ رہنے والا، اور القیوم کے معنی تھامنے والا، روکنے والا، تھامنے والا۔ یہ پوری جو کائنات جو چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی قیومیت کی وجہ سے چل رہی۔ اللہ مدبر ہے کیونکہ اللہ قیوم ہے، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو چلا رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ القیوم ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے صفات اور نام ہیں، یہ تمام کے تمام نام گویا الحی القیوم کے اندر ذکر کر دیا گیا۔ اتنا عظیم نام، اس لیے کہا کہ الحی القیوم ہے نا، اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اگر غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض دعاؤں میں الحی القیوم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ پکڑ کر، اللہ کے ناموں کا وسیلہ پکڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، کہا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، اے دنیا کو چلانے والے، میں تیرے نام لے کر میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ثابت ہے۔ تیسری بات آج کی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ زندہ ہے، اللہ ساری کائنات کو چلا رہا ہے، اس میں بشری اور انسانی کوئی کمزوری اللہ کے پاس نہیں۔ لا تأخذہ سنہ، اس کو اونگ نہیں آتی، ولا نوم، نہ ہی وہ سوتا۔ اللہ رب العالمین نیند سے خالی ہے، اللہ کو نیند کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اونگ کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ ہے، ساری کائنات کو چلا رہا ہے، وہ الحی القیوم ہے، اس کو نہ نیند کی ضرورت ہے نہ اونگ کی ضرورت ہے۔ سونا، اونگنا یہ انسانوں کی جو صفت ہے، یہ سونا اور جو اونگنا یہ بشری تقاضے ہیں۔ یہ اگر کوئی آدمی 10 دن نہیں سویا کیا ہوگا؟ پاگل ہو جائے گا، اس کا دماغ کام نہیں کرے گا، اس کے جو تمام اعضاء جو ہے کام نہیں کریں گے، میرے آپ اس کی تھکاوٹ دور نہیں ہوگی، وہ ایکٹیو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اور پتہ نہیں کون سی بیماری آ جائے۔ لیکن یہ سب کیوں؟ کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نیند کو رکھ دیا، اونگنے کو رکھ دیا۔ لیکن یاد رکھیں اللہ رب العالمین کی جو تیسری بات اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں بیان فرمائی، وہ بات یہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو کبھی اونگ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کبھی سوتا نہیں۔ سبحان اللہ، غور کر کے دیکھیں، الہ واحد اللہ رب العالمین وہ واحد سچا معبود ہے جس کو جگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، جو ہمیشہ جاگ کے رہتا ہے، سبحان اللہ، جو کبھی سوتا ہی نہیں۔ اگر سو جائے تو بندوں کی ضرورت کو کون پورا کرے گا؟ کون سنے گا بندوں کی ضرورتوں کو؟ تو اللہ تعالیٰ کی کامل صفت یہ ہے لا تأخذہ سنہ، اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی، ولا نوم، اللہ تعالیٰ کبھی سوتا نہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ چلیے آج کے درس کی چوتھی بات آیت الکرسی کے تعلق سے جو بات بتانا چاہتا ہوں یہ ہے لہو ملک السماوات، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے تمام زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کے لیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ اسی کا حقدار ہے، وہ اسی کا مالک ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہم دنیا کے تمام انسان اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں، وہ ہمارا بادشاہ ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ اسی کا بس ہم پہ چلتا ہے۔ یہ معنی ہے، وسیع و عریض معنی جو اس آیت کے ٹکڑے کے اندر بتایا گیا۔ اب غور کر کے دیکھیں، جو 4 باتیں میں نے بتائی آپ کو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، نمبر 2 الحی القیوم، تیسری بات اس کو اونگ اور نیند نہیں آتی،
چوتھی بات ہم نے یہ بتائی آپ کو، یہ بتائی کہ جو اللہ تعالیٰ ہی تمام کائنات کا مالک ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی سچا معبود ہو سکتا ہے تو اس کے اندر 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ وہ زندہ نہیں، جو زندہ نہ ہو وہ معبود، سچا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ساری کائنات کو چلا نہیں سکتا، بے بس ہے، عاجز ہے، کمزور ہے، لاچار ہے، وہ کیسے جو ہے معبود، سچا معبود ہو سکتا ہے؟ نمبر 3، جو سو جاتا ہو، انسانی بشری تقاضوں کا حامل ہو، وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ اور آخری بات، آسمان و زمین میں اس کی کوئی حصہ داری نہیں، آسمان و زمین کے اندر اس کی کوئی جو ہے بناوٹ نہیں، اس کی کوئی پیدائش نہیں، اس کی کوئی مخلوق نہیں، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں آیات پر 4 باتوں میں سارے توحید کو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ اگر کوئی سچا معبود ہو سکتا ہے تو اس کے اندر یہ 4 باتوں کا ہونا کمپلسری ہے، ضروری ہے۔ تو سبحان اللہ، آیت الکرسی واقعی بڑی عظیم آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کوالٹی کو بتایا، اپنی جو ہے صفات کو اللہ نے بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو اللہ نے بیان فرمایا۔ غور کر کے دیکھیں آپ، الحی القیوم، اللہ زندہ ہے، ساری کائنات کو چلانے والا، اللہ تعالیٰ کی قدرت اس سے معلوم پڑتی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ کو نہ اونگ آتی نہ نیند، اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت معلوم پڑتی۔ اسی طریقے سے آخری جو ٹکڑا پڑے آپ، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمان میں، جو کچھ زمین میں، وہ اس کا مالک ہے، وہ اس کا جو ہے حاکم ہے، وہ اس کا سردار ہے۔ تو ہم تمام جو ہے اللہ کے بندے ہیں، عبید ہیں۔ یہ جو بات بتائی گئی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کامل جو ہے صفات، اللہ تعالیٰ کی کامل صفتیں ان آیات کے ذریعے سے ظاہر پڑتی۔ تو یہ 4 باتیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے آج، یہ گویا اللہ تعالیٰ کا اپنا تعارف ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی جو ہے شفاعت کے بارے میں اللہ نے بعد میں کہا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کون ہے وہ جو اللہ کے پاس جو ہے شفاعت کرے اس کی اجازت کے بغیر؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے وہ جو اس کے پاس جو ہے سفارش کرنے کی جسارت کرے مگر اس کی اجازت سے؟ شفاعت کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، سب سے پہلی بات یہ کہ شفاعت صرف ایمان والوں کے لیے نصیب ہوگی، شفاعت صرف ایمان والے موحدین اہل توحید کے لیے یہ نصیب ہوگی۔ دلیل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی صراحت فرمائی۔ اللہ نے فرمایا الا من رضی، جو ہے کہ اللہ جس سے راضی ہوگا اسی کے لیے شفاعت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اہل توحید سے راضی ہوگا، اہل شرک سے نہیں ہے۔ دوسری بات، کوئی بھی مشرک کے لیے، جو توحید پر نہیں، شرک کرنے والے ہیں، گنہگار ہیں، ظالم ہیں، ان کے لیے کوئی شفاعت کام نہیں دے گی۔ اللہ نے فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، سفارش کرنے والے کی شفاعت انہیں فائدہ نہیں دے گی۔ دوسری آیت میں اللہ نے کہا کہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا اور نہ سفارشی ہوگا، اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں صراحت فرما دی۔ تیسری بات، شفاعت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے ایمان والوں کے لیے، یا ایمان والے ایمان والوں کے لیے کریں گے، ٹھیک ہے، اہل مومن اہل ایمان ایمان والوں کے لیے کریں گے۔ اسی طریقے سے میرے آپ فرشتے جو ہے ایمان والوں کے لیے کریں۔ کب کریں گے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہو، الا باذنہ۔ شفاعت کے تعلق سے 2 باتیں یاد رکھیے آپ۔ ایک بات یہ کہ اللہ کا حکم ہونا، اور اللہ جس کے لیے کہہ رہا ہے اسی کے لیے کی جائے گی۔ ہر آدمی، ہر آرے غیرے نتو خرے کے لیے آدمی شفاعت نہیں کر سکتا۔ شفاعت کے لیے 2 باتیں، پہلی بات یہ کہ جو اللہ کی طرف سے اجازت ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو کہ کون کس کے لیے کرے گا، یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میرے آپ جو شفاعت کی اجازت دے گا تو وہ متعین ہوگا، تو کوئی بھی آرے غیر نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فلاں سے کہے گا فلاں کی سفارش کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں یہی بات بتائی جا رہی ہے، من ذا الذی، کون ہے وہ دنیا کے اندر جو اللہ کے پاس سفارش کرے گا، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت۔ کیا مطلب؟
کوئی بھی ایسا دنیا کے اندر اللہ کے حکم، اللہ کی اذن، اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا۔ یہ اہم بات شفاعت کے تعلق سے۔ اکثر لوگ شفاعت کے تعلق سے غلط فہمی کے شکار ہیں۔ ایک یہ ہے کہ لوگ جو ہے شرک میں پڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں پڑے ہوئے، شفاعت کی امید رکھ رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی کسی کے لیے شفاعت کر سکتا ہے۔ ایسی بات نہیں۔ آخری حدیث جو میں آج کے درس میں بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ کیا کریں گے، آدم کے پاس جائیں گے شفاعت کے لیے۔ آدم کہیں گے مجھ سے غلطی ہو گئی، نوح کے پاس جاؤ۔ نوح کے پاس لپکیں گے لوگ، وہ کہیں گے مجھ سے فلاں فلاں غلطیاں ہو گئی، فلاں ان کے پاس جاؤ۔ تو اسی طریقے سے آخر میں لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو اللہ کے رسول کیا کریں گے، دعا کریں گے، دعا کریں گے، اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کی جو بڑائی بیان کرتے رہیں گے، یہاں تک اللہ تعالیٰ کہے گا ارفع رأسک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد آپ اپنا سر اٹھائیے، اشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے، آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ اللہ حکم دے گا نبی کو کہ آپ سفارش کریں تو آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ سل تعطیٰ، آپ مانگیے، آپ مانگیے، آپ کے جو ہے آپ کو جو آپ مانگ رہے ہیں ہم اس کو پورا کریں گے۔ تو یاد رکھیے آپ، اللہ تعالیٰ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حکم نہیں دے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کر سکتے۔ اتنی عظیم آیت ہے، اتنی عظیم بات ہے جو حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ لہٰذا شفاعت کے مسئلے کو سمجھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جو باتیں آج ہم نے بتائی ہے، انشاءاللہ کل اور 4 یا 5 اور باتیں ہیں جو آیت الکرسی کے تعلق سے سمجھنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ کل ہم بات بتائیں گے، کرسی کیا ہے، عرش کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا مسئلہ کیا ہے۔ یہ جو باتیں آگے کی آیت میں بیان کی گئی ہیں انشاءاللہ کل کے درس میں دیکھیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔